قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اما بعد. احباب، خاص طور پر یہ آیت رمضان مبارک میں سنتے ہیں، اور اس آیت کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ شروع کی جو 4 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں وہ خاص طور پر آپ نکاح کے موقع پہ سنتے ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اسی طرح یہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو آج کا جو میرا موضوع ہے درس کا، وہ تقوی کے حوالے سے ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا جگہ جگہ پر ہمیں حکم دیا ہے، اور خاص طور پر اس آیت میں روزے کے ساتھ اس کو خاص کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ تقوی در حقیقت ہے کیا چیز؟ تقوی کس کو کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بار بار ترغیب دلا رہا ہے؟ تو دیکھیں، اس سے پہلے کہ ہم تقوی کا معنی سمجھیں، ہمیں زبان کے حساب سے، زبان کے اعتبار سے چند باتیں سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ وہ یہ کہ دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، اس زبان کے جو اپنے الفاظ ہوتے ہیں ان کا معنی بڑا وسیع ہوتا ہے، بڑا جامع ہوتا ہے، اور پھر جب ان الفاظوں کو دوسری زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو بعض اوقات وہ ترجمہ جو ہے وہ اس لفظ کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن ہمیں بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح آپ اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے اردو زبان ہے، ہم اردو زبان سے واقف ہیں، اردو زبان کا اگر کوئی شعر ہے، اس شعر کو اردو زبان میں سننے کی الگ کیفیات ہوں گی، اور اس کو ترجمہ کر کے کسی اور زبان میں وضاحت کرنے کی الگ کیفیات ہوں گی۔ وہ جو اصل ہے شعر کی اردو زبان میں، وہ کسی اور زبان میں ترجمے میں آ ہی نہیں سکتی۔ یہی معاملہ عربی کا ہے۔ عربی فصیح اور بلیغ زبان ہے، بہت وسیع زبان ہے، بہت جامع زبان ہے۔ ایک ایک لفظ کے اردو کے حساب سے 50 معنی، 100 معنی ہیں، اور بعض اوقات پھر بھی اس لفظ کا حق ادا نہیں ہو پاتا۔ ہمیں اس کا معنی سمجھانے کے لیے مثال دینی پڑتی ہے یا تعریف بیان کرنی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کر اس لفظ کا معنی سمجھ میں آتا ہے۔ یہ بات بھی لوگوں کے مشاہدے میں ہوگی کہ جب ہم عرب قراء کو دیکھتے ہیں جو قرآن مجید کو تلاوت کرتے ہیں نماز میں،
بعض اوقات وہ ایک آیت کو دہراتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں، دہراتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں، جبکہ وہ جو آیت ہے اس کا معنی بعض اوقات ہمیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، لیکن ہماری وہ کیفیات نہیں بن پاتی۔ ہم اس کو 10 دفعہ بھی پڑھ لیں تو ہمیں رونا نہیں آتا، لیکن جو عرب قراء، جو اہل زبان ہیں، جب وہ قرآن مجید کے ان مقامات پر پہنچتے ہیں، جب ان کو پڑھتے ہیں تو وہ در حقیقت معنی کے ساتھ ساتھ وہ جو کلام الہی کا جو مزاج ہے، ان آیات کا، ان الفاظوں کا جو نزول ہے، اس کے مزاج کو، اس کے مفاہیم کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا ہے۔ وہ انداز خطابت کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، انداز کلام کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم صرف معنی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پوری تمہید کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عربی کے بہت سارے الفاظوں میں ایک لفظ جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ اپنے اندر بہت جامع مفہوم رکھتا ہے، بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے، اور اردو زبان میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جو تقوی کے ترجمے کا حق ادا کر سکے۔ اسی لیے کہیں پر آپ تقوی کا ترجمہ پرہیزگاری دیکھتے ہیں، کہیں پر تقوی کا ترجمہ ڈر دیکھتے ہیں، کہیں پر تقوی کا ترجمہ خوف دیکھتے ہیں، کہیں پر تقوی کا ترجمہ تقوی ہی دیکھتے ہیں۔ اور علماء کو اس لفظ کو سمجھانے کے لیے مثالوں سے سمجھانا پڑتا ہے، تعریفوں سے سمجھانا پڑتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آ جائے، تو ہم تقوی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ تقوی کیا چیز ہے اور ہم میں کس طرح آئے گا، اور روزے سے اس کا کیا تعلق ہے۔ آپ دیکھیں عربی زبان میں جس طرح ہر زبان کے کچھ روٹ ورڈز ہوتے ہیں، مصدر جن کو کہتے ہیں، جن سے وہ لفظ نکلا ہوتا ہے، انگلش میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں۔ جو تقوی کا روٹ ورڈ ہے وہ واو، قاف اور یا وقا، یعنی بچانا۔ جس طرح ہم دعا میں بھی پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے اس کا معنی ہے بچانا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسی سے بنا ہے تقویٰ، یعنی بچنا یا ڈرنا۔ یہ جو بچنا ہے اور یہ جو ڈرنا ہے، یہ کس معنوں میں ڈرنا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، یہ کس معنی میں در حقیقت ڈرنا ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں؟ ایک تو ڈرنا ہے خوف، کہ ہم کسی چیز سے خوف کھاتے ہیں۔ انسان کسی چیز سے خوف کھاتا ہے تو عام طور پہ اس کو اس چیز سے محبت نہیں ہوتی، کیونکہ ڈرتا ہے اس چیز سے۔ وہ اگر ایک چور کو پولیس والے سے خوف آتا ہے تو اس کو پولیس والے سے محبت تو نہیں ہوئی، وہ تو خوف میں اس سے ڈر رہا ہے، بچ رہا ہے۔ اگر اس کے پاس ویپن لگا ہوا ہے تو پولیس والے کو دیکھ کر گھوم جائے گا، یہ بھی ڈر ہے، یہ بھی خوف ہے۔ لیکن یہ جو تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے ڈرنا یا بچنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے۔ اور اللہ کی ناراضگی سے کیوں بچنا، یا اللہ کا ڈر کیوں رکھنا؟ یہ اللہ کا ڈر ہونا، اس کی ناراضگی سے بچنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے، اپنے اور رب کے تعلقات کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کی وجہ سے۔ جس طرح ایک سلیم الفطرت بیٹا عام طور پر
ان کاموں سے بچتا ہے جو اس کے والد کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے والد سے ڈرتا ہے، ڈرنے کی بھی ایک عمر تھی، اب وہ گزر گئی، باپ بوڑھا ہو گیا، بیٹا جوان ہو گیا، لیکن اس کے باوجود وہ ڈرتا ہے کہ اس کا والد ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ جو ڈرنا ہے یہ عقیدت کی وجہ سے ہے، احترام کی وجہ سے ہے، انسیت کی وجہ سے ہے، اسے ایک تعلق کی وجہ سے ہے۔ تو یہی جو تعلق ہے ڈرنے کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسیت کی وجہ سے ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کی وجہ سے ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک جو ہمارا تعلق بننا چاہیے، اس وجہ سے انسان کو یہ بات لاحق ہو، یہ ڈر لاحق ہو، یہ خوف لاحق ہو کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرے رب کی ناراضگی میں مول نہ لے لوں۔ یہ ہے در حقیقت تقوی، جس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ ہر اس کام کو چھوڑ دینا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے، اور ہر اس کام کو کرنا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کا رضوان ہمیں نصیب ہو سکے۔ یہ تقوی کی تعریف ہے۔ اب ہمیں یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں ان کاموں سے بچنا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، اور ان کاموں کو کرنا ہے جو اللہ کی رضا کا سبب بنے۔ تو یہ ناراضگی والے کام اور یہ اللہ کی رضا والے کام کون سے ہیں؟ یعنی نیکی اور بدی، یہ دو چیزیں یہ کیا ہیں؟ دیکھیں، نیکی کا جو تعلق ہے اور برائی کا جو تعلق ہے، یہ وحی کے ساتھ، وحی کے بتانے پہ موقوف ہے۔ ایک چیز جس کو آپ نیکی سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ نیکی نہ ہو، اور ایک چیز جس کو میں برائی سمجھ رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ برائی نہ ہو، کیونکہ وحی کے علاوہ یہ موریلٹی کی، اخلاقیات کی، اچھائی کی کوئی بھی ایسی تعریف نہیں کی جا سکتی جس پر تمام کے تمام لوگ متفق ہو جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بلکہ جن کا تعلق سوشل میڈیا سے زیادہ ہے یا سوشل گیدرنگ ان کی زیادہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ آج کل جو نوجوانوں کا مزاج ہے وہ اسلام سے ہٹ کر سائنس کی طرف زیادہ ہے، رجحان ان کا سائنس کی طرف زیادہ ہے، اور وہ ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، ان حقائق کو تسلیم کرتے ہیں جو سائنس نے ہمیں بتائے ہیں۔ لیکن سائنس کے اندر یا فلسفے کے اندر یا کسی بھی علم کے اندر اخلاقیات کی کوئی جامع تعریف نہیں ہے جس پر سب اتفاق کر سکیں۔ یہ اچھائی، یہ نیکی، یہ برائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ساتھ خاص ہے۔ اگر اللہ نے کسی چیز کے بارے میں بتا دیا کہ یہ چیز حرام ہے تو در حقیقت وہ حرام ہے اور انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر اللہ نے کسی چیز کے حلال ہونے کے بارے میں بتایا، کسی چیز کی نیکی کے بارے میں بتایا، تو در حقیقت وہی چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب شراب ہمارے یہاں حرام ہے لیکن ویسٹ میں حلال ہے، وہاں پر کوئی برائی نہیں ہے، لیکن چونکہ وحی نے اس کو حرام قرار دیا ہے تو در حقیقت اس کے اندر برائی ہے، بھلے ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو۔ تو اب جب ہمیں پتہ چل گیا کہ تقوی اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نیکی میں آگے بڑھنا پڑے گا اور برائیوں سے بچنا پڑے گا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نیکی کو سمجھیں کہ نیکی کیا چیز ہے۔ عام طور پر جو بظاہر جو زیادہ مذہبی گھرانے ہیں ان میں ظاہری نیکیوں میں بڑی شد اور مد کے ساتھ کام لیا جاتا ہے، یعنی ظاہری چیزوں میں، وضاقتہ میں، ظاہری نیکیوں میں بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے، اور جو باطنی چیزیں ہیں ان پر عام طور پر ہلکا ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح جو گھرانے مذہبی نہیں ہیں، جو دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان کے ہاں اخلاقیات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، عبادات کو نہیں دی جاتی۔ بس ٹھیک ہے، نماز روزہ انسان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، کوئی پڑھتا ہے تو پڑھے، نہیں پڑھتا تو ٹھیک ہے،
لیکن اچھائی ہونی چاہیے، نیکی ہونی چاہیے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اسی طرح نیکی کا تصور ان لوگوں میں بھی ہے جن کو ہم غنڈہ کہتے ہیں، یا جو بازارو عورتیں ہیں، ان میں بھی نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہے کہ اگر کوئی ڈاکو ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، تو کم سے کم وہ نیکی کا ایسا کام ضرور کرے گا جو اس کے دل کو مطمئن رکھے کہ بھائی میں تو غریبوں کی مدد کرتا ہوں، اس سے میں امیروں سے لوٹتا ہوں جو مال غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا جو بازارو عورتیں جو طوائف ہیں، وہ بھی کبھی کسی عرس کے موقع پر، کبھی کسی مسجد میں خیرات کے موقع پر کہیں نہ کہیں نیکی میں اپنا حصہ ملا لیتی ہیں، جس سے ان کا دل نیکی پہ مطمئن رہے۔ تو نیکی کا تصور ہر کسی کے ہاں مختلف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 177 سورہ بر میں، آیت البر میں، یعنی اس کو آیت البر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کے حوالے سے بتایا کہ در حقیقت نیکی ہے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو۔ اس آیت کا پس منظر مختصر یہ ہے کہ جب قبلہ تبدیل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس سے بیت المکرم کی طرف اپنا رخ پھیرنے کا حکم دیا، تو پہلے تو یہودی اس بات میں مطمئن تھے کہ مسلمانوں کا ہمارا قبلہ ایک ہی ہے۔ جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو وہ اس حوالے سے پروپیگنڈا کرنے لگے کہ یہ کیسا مذہب ہے کہ پہلے 16 مہینے تک یہاں پر نماز پڑھتا رہا، اس کے بعد قبلہ اپنے تبدیل کر لیا اس نے، ان کا تو قبلہ ہی متعین نہیں ہے، اور اس قسم کی باتیں وہ لوگوں میں پھیلاتا رہا، کیونکہ ظاہری چیز کو وہ بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے کہ قبلہ تبدیل کر لیا، آج ان کا قبلہ یہ تھا، کل یہ ہو گیا، ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں پھر دوبارہ چینج کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس پس منظر میں یہ آیات نازل فرمائی ہیں اور نیکی کا صحیح تصور ہمیں دیا ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے من آمن باللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پر ایمان لے کر آئے۔ یعنی نیکی ایک تو ظاہری عمل، صرف ظاہری عمل نہیں بلکہ اللہ پر ایمان لے کر آنا ہے، یوم آخرت پر ایمان لے کر آنا ہے۔ ایمان کا تعلق انسان کے باطن سے ہے۔ والملائکتی والکتاب والنبیین، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے کر آنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لے کر آنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء پر ایمان لے کر آنا ہے۔ یہ تو ہو گیا انسان کا باطن، اس کے عقائد کا مسئلہ، کہ نیکی در حقیقت ایمان لے کر آنا ہے ان چیزوں پر۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اب کرنے کا کام کون سا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، مال سے محبت کرنے کے باوجود، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان کو مال سے محبت ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال سے محبت کے باوجود عطا کرنا، دینا اپنے قریبی لوگوں کو، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، سائلین کو، قیدیوں کو، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ پہلے ایمان کا تذکرہ فرمایا، عقائد کا تذکرہ فرمایا، پھر کرنے کے کاموں کا تذکرہ فرمایا، دینا اللہ کی راہ میں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نیکی کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا، اور پھر زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ گویا زکوٰۃ تو آپ نے دینی ہی دینی ہے اگر آپ پہ فرض ہے۔ جو پہلے ذکر کیا ہے یتیموں کو دینے کا، اقربا کو دینے کا، یہ زکوٰۃ سے ہٹ کر مال ہے، یہ صدقہ ہے جو نیکی کی صورت میں آپ نے دینا ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب وعدہ کیا ہے کرو تو اس کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور تنگ دستی میں، پریشانی کے موقع پر، لڑائی جھگڑے کے موقع پر صبر کرنا، یہ در حقیقت نیکی ہے۔ پھر آگے چل کے
ان نیکیوں کا تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یہی لوگ در حقیقت سچے ہیں، اور اولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اب ہمارے سامنے متقی کی تعریف آ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو کہا کہ یہ لوگ متقی ہیں ان کے کرنے والے اعمال بھی ہمارے سامنے آ گئے۔ اب اس کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ آپ دیکھیں گے روزہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے، یعنی انسان کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ اگر وہ گناہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اور یہ جو انسان کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں یہ خاص طور پر روزے کے معاملے میں ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ انسان نے اگر روزہ رکھا تو اس کو روزہ توڑنے کے بے شمار مواقع ملتے ہیں، وضو کرتے ہوئے پانی بھی پی سکتا ہے، کھانا بھی کھا سکتا ہے، لیکن جو چیز پانی منہ میں کلی کی صورت میں داخل ہونے کے باوجود حلق میں اترنے نہیں دے رہی وہ اللہ کا تقویٰ ہے۔ گویا روزے نے اس کے اندر یہ جذبات پیدا کیے، یہ احساس پیدا کیا۔ کچھ احباب ایسے بھی ہوتے ہیں روزہ رکھ کر نماز کی پابندی نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، یعنی سحری کر کے بھی سو جاتے ہیں، فجر نہیں پڑھتے، جبکہ فجر نہ پڑھنے پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، لیکن نماز چھوڑنے میں اس کو یہ احساس دل میں نہیں آیا کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں نماز پڑھ لوں، لیکن روزہ رکھ کر اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا۔ تو در حقیقت روزے نے انسان کو متقی بنا دیا۔ اب ہمیں رمضان کے بعد اس جو ہماری کیفیات ہیں اس کو برقرار رکھنا ہے۔ اب ہم کیوں برقرار نہیں رکھ پاتے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم رمضان مبارک میں داخل ہوئے، آج چھٹا روزہ ہے، جس طرح دیگر دن گزرتے گزرتے ہم مہینوں کو گزار دیتے ہیں، اسی طرح گزرتے گزرتے ہم رمضان میں آ گئے۔ رمضان میں داخل ہونے کے لیے ہم نے کوئی خاص تیاری نہیں کی سوائے انتظار کرنے کے، بس انتظار ہی تو کیا، رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے۔ عملی طور پر کیا کیا رمضان کے آنے کے لیے؟ یعنی ہم نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، پلاننگ نہیں کی، اپنی پریکٹس نہیں کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا جو بھی امتحان ہو اس کی تیاری پہلے سے ہوتی ہے، امتحان گاہ میں بیٹھ کر نہیں ہوتی۔ میراتھن جو ریس ہوتی ہے یا اولمپک کے جو بھی گیمز ہوتے ہیں، ہم لوکل کوئی مثال لے لیں، جو احباب پولیس کے لیے فارم جمع کراتے ہیں، پولیس کی ایک دوڑ ہوتی ہے 1.5 کلومیٹر کی 7 منٹ کے اندر، تو جن لوگوں نے فارم جمع کروائے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس دوڑ کی تاریخ آنے سے پہلے پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ان کا اسٹیمنا بڑھ جائے۔ آپ کو لوگ پارک میں بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کو پل پہ دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ اب جو ان کا 7 منٹ کا امتحان ہے، 7 منٹ کی دوڑ ہے، اس دوڑ کے لیے ان کو تیاری کرنی ہے، اور وہ 1 مہینے پہلے سے تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور آہستہ 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 جب وہ وقت آتا ہے تو وہ اس قابل ہوتے ہیں، فٹ ہوتے ہیں، اسٹیمنا ان کا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اس دوڑ کو بآسانی پاس کر لیتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس بھی نیک کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اس کو ہم پہلے روزے سے شروع کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ ذہن بنایا کہ ہمیں 5 قرآن مجید یا 4 قرآن مجید رمضان میں پڑھنے ہیں، یا 3 کا ٹارگٹ ہم نے رکھا، تو ہم شروع پہلے ہی روزے سے کریں گے قرآن کو پڑھنا۔ ہم شعبان میں شروع نہیں کریں گے، جبکہ ہمیں شعبان میں شروع کرنا چاہیے، تاکہ شعبان میں قرآن مجید پڑھتے پڑھتے ہم رمضان میں داخل ہوں تو ایک دم قرآن مجید کو پڑھنا ہم پر بوجھل نہ ہو۔ اگر کوئی نمازوں کی پابندی نہیں کرتا تو پہلے رمضان سے کرے گا، اگر کوئی نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو جماعت کا اہتمام پہلے رمضان سے کرے گا۔ رمضان میں نیکیوں کو بڑا چڑھا کر کرنے کا مہینہ ہے، رمضان میں پریکٹس کرنے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان عمل کا مہینہ ہے۔
جو اب آپ نمازیں پڑھتے ہیں وہ کوشش کریں جماعت سے پڑھیں، جو جماعت سے پڑھتے ہیں وہ کوشش کریں تکبیر اولیٰ سے پڑھیں، جو تکبیر اولیٰ سے پڑھتے ہیں وہ کوشش کریں فرائض کے ساتھ سنتوں کا بھی اہتمام کریں۔ جو 12 سنتیں آپ علیہ السلام نے جنت میں محل کی ضمانت دی ہے، فجر سے پہلے کی 2 سنتیں ہیں، ظہر کی 6 سنتیں ہیں، مغرب کی 2 سنتیں ہیں اور عشاء کی 2 سنتیں ہیں، یہ 12 سنتوں کا اہتمام کریں، یعنی ہر عمل میں بڑھ چڑھ کر عمل کریں، سنتوں کا اہتمام کریں، اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کریں، خاص طور پہ قیام اللیل کا۔ اب ہمارے یہاں مزاج یہ ہے کہ عام طور پر لوگ تراویح کو اہمیت نہیں دیتے، بھائی فرض تو نہیں ہے، ٹھیک ہے فرض نہیں ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے اس نماز کو پڑھنے کے لیے کتنی ترغیب دلائی ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو رمضان کے مہینے میں قیام کرتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مشکل سے 1 گھنٹے کا قیام اور پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف۔ ایک حدیث میں امام کے ساتھ پڑھنے کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو نمازوں کا اہتمام، فرائض کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام، اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام، پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو وقت دینا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کیونکہ رمضان اور قرآن یہ ساتھ ساتھ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر جو ہے رمضان میں ہے۔ رمضان میں قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں۔ اگر رمضان میں کوئی شخص قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط نہیں کر پاتا تو پورا سال بھی وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام کر کے یہ مہینہ ہمیں دیا ہے، سر کا شیاطین کو قید کر دیا ہے۔ انسان کو ویسے بھی نوکری سے کچھ چھٹی مل جاتی ہے، عادی ہو جاتی ہے ٹائمنگ، کچھ نہ کچھ اس کو ریلیف مل جاتا ہے، شام میں انسان کچھ فراغت کے لمحات لیتا ہے۔ اگر ابھی تعلق کو رمضان میں قرآن کے ساتھ استوار نہیں کر رہا تو وہ تعلق اس کا کبھی بھی بن نہیں پائے گا۔ اور یہ رمضان کے ساتھ قرآن کا تعلق جو آپ جوڑیں گے یہ آپ کا آخرت میں کام آئے گا، اور یہ آپ کا پورے آنے والے سال میں کام آئے گا۔ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیں کہ اگر ایک انسان سفر کرتا ہے 1 مہینے کے لیے، اور وہ 1 مہینے کا سفر کرتا ہے کسی آتھورائزڈ پرسن کے ساتھ، کسی اثر و رسوخ والے انسان کے ساتھ، مثال کے طور پر ڈی سی کے ساتھ، ڈپٹی کمشنر کے ساتھ، ایک انسان کہیں پر 1 مہینے کے سفر کے لیے جاتا ہے۔ اس 1 مہینے کے سفر میں وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے تعلقات اس کے ساتھ مضبوط کر لوں، 1 مہینہ ہے، اور وہ پورا مہینے کا سفر گزارتا ہے، گھوم پھر کر آتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے تعلقات بڑے مضبوط ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب ہم سفر تو ہمارا ختم، لیکن اگر کبھی بھی ضرورت پڑے تو مجھے فون کرنا۔ تو وہ جو تعلق بنا اس کی بنا پر اس کو ایک آسرا رہتا ہے، ایک امید رہتی ہے، اگر کوئی پنچایت ہوئی، کوئی معاملہ ایسا ہوا تو میں اس کو فون کر دوں۔ گویا کہ اس کے ساتھ تعلق بننے کی وجہ سے ایک اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو وہ شخص ہے جس کی دنیا میں ہی عزت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا مقام ہے کیا نہیں ہمیں نہیں پتہ، لیکن دنیاوی طور پر اگر کسی کو عزت دی گئی تو اس کے ساتھ ہمارے تعلقات بننے پر ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے، ہمیں اطمینان آ جاتا ہے۔ ہمیں اگر کوئی تھپکی دیتے، حوصلہ دیتے کہ خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا، تو انسان ویسے ہی چوڑا ہو کے گھومتا ہے۔ اور جس چیز کے بارے میں اللہ نے ضمانت دی ہے کہ یہ قرآن سفارش کرے گا تمہاری، فلاں فلاں صورتیں تمہاری سفارش کریں گی، جہنم سے تمہیں بچائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حجت کریں گی، قبر میں یہ والی صورت تمہارے کام آئے گی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ ضمانت دے دی ہے ہر چیز کی، تو اس ضمانت سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پاتے، اس ضمانت کے ساتھ تعلق کو جوڑ نہیں پاتے، کیونکہ اطمینان قلب ہمارے دل میں یقین کی صورت میں داخل نہیں ہوا۔ تو بہرحال باتیں بہت ساری ہیں، بات کو مختصر کرتے ہیں کہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر دیا ہے جس میں ہمیں تقوی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کاموں کو کرنا اللہ کی رضا کے لیے جو اللہ کی خوشنودی کا سبب بنے، اور ان کاموں سے بچنا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بنے۔ پچھلے درس میں بھی اتوار کو جو ہوا تھا آپ نے تعریف سنی تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب سے پوچھا، ایک مجلس شورا میں یہ بات چل پڑی کہ تقوی کیا چیز ہے، تو صحابہ نے اپنی اپنی رائے دی،
تو ابی ابن کعب بیٹھے ہوئے تھے، عمر فاروق نے پوچھا کہ آپ بھی کچھ بتائیں کہ تقوی کے بارے میں. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا راستہ کبھی ایسے، آپ کا گزر کبھی ایسے راستے سے ہوا جو خاردار راستہ ہو، جہاں پر جھاڑیاں ہوں اور گزرنے کی کوئی پگڈنڈی نہ بنی ہوئی ہو، کوئی سبیل نہ ہو؟ تو عمر فاروق نے کہا کہ ہاں اکثر گزر ہوتا ہے. تو کہا کہ آپ وہاں کیسے گزرتے ہیں؟ تو کہا کہ ایسے گزرتا ہوں کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں کہ کسی کانٹے میں پھنس نہ جائیں، کوئی مجھے زخم نہ لگ جائے. دھیان سے قدم رکھتے ہیں، کہیں کسی جانور پر قدم نہ پڑ جائے، کسی نقصان دہ چیز پر قدم نہ پڑ جائے. تو بھائی ابن کعب نے کہا بس یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے کہ زندگی کے راستے پہ چلنا ہے، اور زندگی کا راستہ دشوار ہے، اور اس دشوار راستے پر چلتے رہنا ہے، رکنا نہیں ہے، اور چلنا ہے اپنے دامن کو سمیٹ کر، بچ بچ کر چلنا ہے، پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچتے بچتے چلنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کرتے کرتے چلنا ہے. بس یہی تقویٰ ہے. تو رمضان میں تقوی کا اصول، رمضان میں عبادات میں بڑھ چڑھ کر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگیں. تو یہ چند ایک گزارشات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی، ان باتوں پر عمل کرنے کی، اور ان باتوں کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان مبارک کے مہینے کی جو برکات ہیں، جو بھی ثمرات ہیں، جو بھی رحمتیں ہیں، اس کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان سے جب ہم نکلیں تو ہم اس طرح نکلیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت کا اعلان کر چکا ہو. کیونکہ رمضان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کرا سکا اور رمضان گزر گیا تو وہ شخص بدبخت ہے، وہ شخص بد نصیب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بد نصیبوں میں سے نکال دے، اور جب رمضان گزرے تو ہم اپنی مغفرت کروا چکے ہوں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.